سب سے پہلے ذرا ٹرولنگ کے معاملے پہ بات کر لیں. ابھی ہم نے یہ اسٹیبلش کیا کہ یہ بڑا انٹینشنل ایسیڈک اٹیک ہوتا ہے. اس کا رجحان پاکستانی سوسائٹی میں بلکہ پوری دنیا میں اتنا بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے, اینڈ ہاؤ کین وی ایکچولی پٹ اے اسٹاپ ٹو اٹ اور ٹرائی ٹو کنٹرول اٹ اور ٹرائی ٹو مینج اٹ؟ تھینک یو سو مچ سترا. آئی تھنک آپ نے آلریڈی ٹرولنگ کے حوالے سے کافی بات بھی کی ہے, لیکن اس کا رجحان پوری دنیا میں اس کی کافی ریزنز ہیں کہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایک تو یہ کہ ایکسس جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا اور انٹرنیٹ کا وہ کافی وہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے. صرف کووڈ کے دنوں میں پاکستان میں جو انٹرنیٹ پینیٹریشن ہے وہ 15% زیادہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہے جی. اور اس کا ریزن ہم سب کو پتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے اور سارا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت سی ریزنز ہیں ٹرولنگ کی. ایک تو یہ کہ آن لائن پلیٹ فارمز ہمارے پاس ان کی ایکسیسیبلٹی پہلے آ گئی, لیکن ان کے اراؤنڈ جو ایتھکس ہیں یا ان کے اراؤنڈ جو گائیڈ لائنس ہیں یا سیلف ریگولیشن ہے یا ایون قوانین بھی جو ہیں اس سے ابھی بھی ہم لوگ کیچ اپ کر رہے ہیں. نہ صرف ریاستیں بلکہ انڈیویجولز جو باقی ڈفرینٹ ایکٹرز ہیں اسی اس سے ریلیٹڈ سوشل میڈیا کمپنیز وغیرہ. دوسری بات یہ کہ دور بہت تیزی سے بدل رہا ہے. جنریشنل جو ایک میں دیکھتی ہوں گیپ وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سے لوگ بہت سی ایسی باتیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے وہ ہمارے ینگ جنریشن جو ہے, جو ینگ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کے دور میں ہی پیدا ہوئے اور انہوں نے ان ٹولز سے کھیلا ہے اور ان سے کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں. تو ان کی اگر آپ اسپیچ چیک کریں تو وہ بہت ڈفرینٹ ہے اس اسپیچ سے جو کہ تھوڑی پرانی جنریشن کی تھی. کہہ دینا چاہیے نگت ہمیں کہ اسپیچ مختلف نہیں, غیر مہذب ہے. یعنی کافی وہ چیزیں جو آپ اور میں ہچکچائیں کہنے میں کیونکہ الفاظ کا انتخاب ہمیں اچھا نہ لگ رہا ہو کہ یار یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے, یہ لفظ میں آن ایئر استعمال نہیں کر سکتی یا یہ لفظ میں کسی پبلک اسپیس میں لکھ نہیں سکتی. بہت سارے لوگ ہم میں سے کوئی آری محسوس نہیں کرتے اور یہ ان کی لینگویج سکلز کی کمی نہیں ہے, یہ اس میں تہذیب کی کمی ہے. یعنی اس بات کی کمی ہے کہ اگلے بندے کا ریاکشن کیا ہو سکتا ہے. میں صرف اپنی بات کہہ کر نکل جانا چاہتا ہوں. کیا کہیں گی آپ؟ میرا یہ ذاتی خیال ہے, میں اس سے فلی ایگری نہیں کروں گی کہ یہ ایک انکلچرڈ ایک بات ہے, یا مطلب ہم اس کو انکلچرڈ بات کہہ سکتے ہیں یا ان سیول کہہ سکتے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم میں سے بہت سے لوگ اسٹرگل کرتے ہیں اس جنریشنل گیپ کو انڈرسٹینڈ کرنے میں. بہت سی اسپیچ جو ہمارے ینگ لوگ نہ صرف پاکستان میں آپ باہر بھی دیکھیں جو آن لائن وہ استعمال کرتے ہیں وہ ان کی ڈیلی کنورسیشنز کا حصہ ہے, وہ ایک پاپ کلچر کا حصہ ہے اور وہ سلینگز استعمال کرتے ہیں اور جو کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس کو تصور بھی نہیں کرتے کہ ہم آپس میں بات کرتے ہوئے اس کو استعمال کریں گے, بٹ دیٹس ویری کامن امنگ دیم. اور جب وہ آن لائن آتے ہیں اور انہی سلینگز کو استعمال کرتے ہیں اور یا جو کہ ابھی بھی نہ صرف یہ کہ اولڈ جنریشن میں یا آپ میڈیا ہاؤسز میں بھی دیکھ لیں یا ہمارے جو ڈفرینٹ میڈیا گروپس ہیں وہاں پہ اس طرح کی لینگویج پبلش نہیں ہوگی. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ کلچر جو ہے وہ ایوالو ہو رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ اور اسپیشلی ملینیلز کے آنے کے بعد. بالکل. اچھا میں ایک بات کہنا چاہوں گی یہاں پہ ملینیلز میں تو شاید ہم بھی اپنے آپ کو ٹیل اینڈ میں تصور کر لیں گے اس میں, لیکن بہت جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پہ نگت وہ یہ ہے کہ جنریشن زی اٹس آلریڈی آن لائن. اینڈ میں پھر بھی یہ کہوں گی کہ جس کو میں غیر مہذب کہہ رہی ہوں کہ ایک بے باک ایک بولڈ اسٹیٹمنٹ کا ہونا اور ایک بدتمیز اسٹیٹمنٹ کا ہونا ان میں بڑا فرق ہوتا ہے. یعنی کوالٹی آف لینگویج پہ بھی چلو نہیں جاتے. ایک جو ٹریڈیشنل میڈیا اب میں اس کو کہوں گی ٹیلی ویژن ہیز ناؤ بیکم ٹریڈیشنل اور مین اسٹریم میڈیا, اس کے بارے میں ایک تصور کیا جاتا تھا کہ ہم اچھی خبروں کو نہیں دکھاتے. ہمارا جو بینٹ ہے وہ ٹورڈز نیگیٹو زیادہ ہے. لیکن اگر یہ معاشرتی رویے ہیں, یہ ایک انسینسرڈ اسپیس ہے جس کے اندر کوئی ایڈیٹوریل کنٹرول ایز سچ نہیں ہے, آپ اپنے دل کی بات کہہ سکتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ نہیں سمجھتی کہ جو ٹرولرز ہیں وہ اتنی بڑی کوانٹٹی میں آپ کو نیگیٹیوٹی کا ڈوز دیتے ہیں کہ جو اچھائیاں ہیں جس پرپز کے لیے جس ویژن کے ساتھ یہ پورٹلز بنائے جاتے ہیں وہ سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. اینڈ دین دا ویری ڈارک سائڈ آف پیپل is probably what takes the center stage. اس پہ آپ کیا کہیں گی نگت؟
میرا سیدھا ذاتی خیال ایز اے فری اسپیچ ایڈوکیٹ میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ، اور میں ہمیشہ اس میں مجھے ٹینشن نظر آتی ہے، کیونکہ میں صرف فری اسپیچ کی بات نہیں کرتی بلکہ میں آن لائن وائلنس اگینسٹ وومن کی بھی بات کرتی ہوں. اور بہت دفعہ فری اسپیچ میں اور جو وائلنس یا ٹرولنگ ہے اس میں ایک ٹینشن آ جاتی ہے کہ جو ٹرولرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ میری فری اسپیچ ہے، لیکن جو جس کے ساتھ ہراسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کو کہتا ہے میرے بھی رائٹس ہیں. بالکل ایگزیکٹلی. تو یہ ایک ٹینشن شروع سے ہے اور یہ رائٹ ٹو فری اسپیچ اور پریویسی میں بھی ہے. لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ یہ ایک بہت زیادہ جگہ گھیر لیتے ہیں اور ایک نیگیٹیوٹی اس اسپیس میں آ جاتی ہے، یا ایک ڈارک سائڈ جو ہے وہ زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، میں اس سے ایگری کرتی ہوں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گی کہ ہم لوگوں نے بہت سا رجحان یہ دیکھا ہے کہ جو ٹرولز ہیں ان کا جو وہ بڑے کوآرڈینیٹڈ ہوتے ہیں، اور اس کا جو کلچر ڈیولپ کیا ہے وہ انڈیویجولز نے ڈیولپ نہیں کیا، وہ باقاعدہ پراپر ایکٹرز نے ڈیولپ کیا ہے جن کے پاس ریسورسز ان ٹرول آرمیز کو چلانے کی تھیں. یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کی ابھی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ کلچر کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ No, but I don't want to talk about Nigat. You've touched upon a very important subject. دیکھیں مزاج بنتے بنتے بنایا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سیاسی شوز بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں تو ہم نے پہلے ٹرین کیا، ہم نے ویور کی آنکھ کو، اس کے ذہن کو اس کے لیے تیار کیا کہ اتنی بولڈنیس، اتنا اگریشن، اٹ از اوکے. اینڈ دین سلولی دے آلسو بیکیم دا سیم وے. یعنی پہلے پی ٹی وی کے زمانے میں سوال کرنے کا انداز بالکل مختلف تھا. آپ نے پرائیویٹ میڈیا نے سوال کو بہت بے باک بنایا، ترش بنایا، تو پھر لوگ بھی اسی طرح سوال کرنے لگے. اسی طرح جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے سیاستدان، ہمارے گیسٹ جب آ کے سوشل میڈیا ٹرینڈز کی بات کرتے ہیں تو باقاعدہ اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ٹرینڈ بنائے جاتے ہیں، ٹرول آرمیز ہیں، بوٹ اٹیکس ہیں. اس پہ تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا کہ اس وقت جو ہم ٹرینڈز دیکھتے ہیں، جی ٹویٹر پہ فلانا ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے، وہ کتنا ہیومن ہے اور کتنا مینوفیکچرڈ ہے؟ اس میں میں یہی بات کہوں گی کہ جو سیاستدان آ کے یہ بات کرتے ہیں کہ ٹرول اٹیک ان پہ ہوتے ہیں یا ٹرول آرمیز ہیں، انہیں کی اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے سوشل میڈیا سیلز ہیں. اور نہ صرف یہ کہ باقی پولیٹیکل پارٹیز بٹ ہماری ایون رولنگ پارٹی جو ہے، اور جو ٹرول آرمیز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے جو، اور میں بہت دفعہ یہ کہہ چکی ہوں آن لائن کہ ہمارے پورے آن لائن کلچر کو پلیوٹ کر دیا انہوں نے. اور جو انہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں، اب انڈیویجولز بھی انہی ٹرینڈز کو لے کر کے چلتے ہیں. جو ٹرول آرمیز اٹیک کرتی ہیں تو وہ سب باٹس نہیں ہوتے، ان کو ہیومن سیٹ کرتے ہیں ان ٹرولز کو. اور یہ ایسے ہی آن لائن شروع نہیں ہو جاتا، ان کی پوری پلاننگ ہوتی ہے، ان کے باقاعدہ واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں. ان کو ایک ٹائم پہلے بتایا جاتا ہے کہ کل ہم نے اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ کرنا ہے. اور وہ کچھ دفعہ میں نے ہیش ٹیگ دیکھے ہیں جو کو خود اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ اتنے غلیظ ہوتے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں آپ ان ہیش ٹیگ کا نام نہیں لے سکتے. بالکل. تو آپ دیکھیں جو اگلی پالیٹکس ہے اور جو ڈرٹی پالیٹکس ہے، جب آپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو اس کے لیے استعمال کیا تو آپ نے ایک کلچر ڈیولپ کر دیا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اچھا نگت، I think these are very pertinent point and I'm so happy that you're putting it out there for the people to understand. کیونکہ عام طور پہ ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ عام رائے ہے، لوگوں کی رائے یہی ہے. یہ کس حد تک مینوفیکچرڈ ہے، کس طرح آپ کے پرسیپشنز کو بنایا جا رہا ہے، ایک خاص طرف آپ کی سوچ کو لے جایا جا رہا ہے، یہ ہمیں سمجھنا پڑے گا. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. نگت کو ہم اسکائپ پہ لینے کی کوشش کریں گے اور ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ لاہور میں کارروائی اس وقت کی جا رہی ہے اور متوقع ہے کہ ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب کی گرفتاری عمل میں آ جائے. ان پروبیبلی موونگ ٹوورڈز دی نیوز. لیکن ابھی لیتے ایک چھوٹا سا بریک اینڈ ویل بی رائٹ.